السلام علیکم گائز، آج کی صبح شروع ہو چکی ہے فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں، ذکر و اذکار، اس کے بعد روزانہ کی طرح جو واکنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے ہماری دن کی شروعات ہوتی ہے الحمدللہ۔ یہاں پر میں چند بہترین باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ زندگی میں کتنی بھی مشکلیں آ جائیں لیکن مشکلوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسان راستے بھی فراہم کرتے ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اگر کسی کی زندگی میں کوئی مشکل حالات چل رہے ہیں تو یہ مشکل حالات ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں رہ جائیں گے، یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ مشکل ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آزما رہا ہے۔ جب ہم اس مشکل میں صبر و استقامت کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں آسانیاں فراہم کر دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج کل انسان اپنی زندگی کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے مشکل بنا رہا ہے۔ اپنے گھر میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ کے عطا کی ہوئی نعمتیں ہونے کے باوجود زیادتی کی چاہت اتنی ہو گئی ہے کہ امیروں سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی کے پاس کار ہے تو وہ بڑی کار لینے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ کار لینے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ گاڑی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طریقے سے آگے بڑھنے میں مطلب دنیا کمانے کے لیے انسان اتنا غافل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ یا ربی، کتنی بڑی بات ہے۔ انسان آج کل زیادتی کی چاہت سے ہی انسان غافل ہو چکا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود فرما دے رہے ہیں کہ یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، لیکن تمہاری وہ جو زیادتی کی چاہت ہے وہ تو ختم نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہی تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو بھی عطا کی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کا حمد و بیان کرتے رہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنے وقت کو گزارتے رہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور نوازے گا اور ہمارے وقت میں برکت کرے گا، اور ہمارے جو بھی مہیا کردہ نعمتیں ہیں اس میں برکت ہوگا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر میں جو بھی کام کر رہی تھی کہ بچوں کو ریڈی کرنا تھا، تلاوت کے بعد پڑھنے کے بعد تھوڑا اور بھی اسٹڈی کرنا تھا، وہ کرنے کے بعد میں بچوں کو پانی نہلا کے تیار کر چکی تھی۔ پھر بچوں کے لیے روٹی بنائی، روٹی کھلائی۔ بچے صبح کھانے سے بہت زیادہ کتراتے ہیں، اس لیے مجھے ہی کھلانا پڑتا ہے۔ بچوں کو کھلا کے پھر ان کو ٹفن باندھ کے دے دی تھی، وہ اسکول چلے گئے۔ پھر مجھے دوپہر کے لیے پکانا تھا تو میں جلدی کھانا چڑھا دی ایک چولہے پہ، اور ایک چولہے پہ دال چڑھا دی۔ آج میں کھٹی دال بنائی تھی، بہت ہی مزے کی دال بنی ماشاءاللہ سے، اتنی مزے کی بنی دال ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد میں تیار ہو کے کالج کے لیے نکل گئی تھی۔ کالج کو جاتے وقت یہی سوچتے رہتی ہوں کہ میں اب جانے کے بعد اپنے وقت کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو کس طریقے سے سیٹ کرنا ہے، وہ میں راستے میں سوچتے رہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے میں اپنے کالج کی طرف بڑھتی ہوں الحمدللہ۔ پھر یہ دیکھیے ہم کالج میں آ چکے ہیں، دیکھیے ہم یہاں پر ہمارا بہت بڑا گراؤنڈ ہے، تو ہم کالج میں چلے گئے تھے۔ پھر بعد میں ہماری پڑھائی بھی ہو گئی تھی۔ پھر اب یہ جو ویڈیو ہے یہ میں واپس آنے کی ہے، میں گھر آ چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد بچے کھانا نہیں کھائے تھے، مطلب ٹفن کھا لیے، صبح میں ناشتہ کر لیے، ٹفن کھا لیے، پھر دوپہر کا کھانے کا تھا۔ میں آنے کے بعد فریش ہو کے جلدی دستر بچھا کے پھر ہم سب کھانا کھا لیے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر میں آرام کری تھی، پھر اس کے بعد اٹھنے کے بعد بچوں کو عربی پڑھائی۔ پھر بچوں کو پڑھانے کا تھا، ان لوگوں کا اسکول کا پڑھانا تھا، تو ان دونوں کو بھی اسکول کا ہوم ورک کروا کے پھر اس کے بعد میرا ہوم ورک کرنا تھا، پھر میرا ہوم ورک کر کے پھر بعد میں رات میں پکانا کا تھا، پھر رات کا بھی پکا کے پھر ہم لوگ کھا لیے تھے۔ is a combination of whole number or fraction. In this type of fraction, all the denominators are same, like fraction. In this type of fraction. تو گائز بچوں کو پڑھانے کے بعد میں پڑھنے کے بعد پھر رات کا وقت تھا، جو بھی برتن باقی تھے وہ پورے برتن میں دھو کے اندر لا کے کچن میں رکھ دی تھی۔ پھر مجھے مٹکے میں پانی بھرنا تھا، پھر مٹکے میں پانی بھر چکی،
کیونکہ رات میں بھرنے سے مٹکے میں پانی صبح تک ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر مجھے گھر کی صفائی کر کے مجھے بستر بچھانا تھا۔ روزانہ میں ہر رات کو بستر بچھانے سے پہلے پورا گھر کلین کر کے ہی میں بستر بچھاتی ہوں۔ بستر بچھانے کے بعد میں پورے برتن جما دی تھی۔ جمانے کے بعد مجھے پکانا بھی تھا، اس لیے پلیٹ فارم پورا خالی کرنے کے بعد تو میں آٹا ملا رہی تھی۔ آٹا ملا کے پھر بچوں کے لیے روٹی ڈالی، میرے لیے روٹی ڈالی، پھر ہم سب روٹی کھائے الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے۔ اور ہم لوگ تینوں بہت اچھی باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر اس طریقے سے ہمارا جو آج کا دن ہے اس طریقے سے گزرا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بہت بڑی بڑی نظر آتے ہیں۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کیے ہیں اس کی طرف ہم نظر ڈالیں، نہ کہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کی طرف نظر نہ ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا ہم شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور زیادہ عطا کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو اور مزید عطا کروں گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بڑھوتری کریں گے۔ تو گائز یہ پکنے کے بعد ہم سب کھا لیے۔ کھانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے دعائیں پڑھ کر بچوں کو پڑھا کر سو گئے۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا